بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 553 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25 اور 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومنہم، اور بعض ان میں سے، من یستمع، وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، وجعلنا، اور ہم نے کر دیے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکے، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، ڈاٹ ہے، وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیتین، ساری نشانیاں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، بہا، ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہوئے، یقولو، تو کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ان ھذا الا، یہ نہیں ہے مگر، اساطیر الاولین، داستانیں پہلوں کی، وہم ینہون عن، اور وہ روکتے ہیں اس سے دوسروں کو، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور رہتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور وہ ہلاک نہیں کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں، اور وہ اس بات سے بے خبر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان مشرکین میں بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ دوسری بات، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بھاری پن کر دیا ہے۔ تیسری بات، اگر یہ لوگ ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ چوتھی بات، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ پانچویں بات، جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چھٹی بات، وہ لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ ساتویں بات، وہ تو صرف اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ حاضرین و ناظرین، کسی بھی بات کو سننے کے 2 نظریے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے اور جاننے اور ماننے کے لیے سنا جائے،
جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جی لگا کر غور و فکر اور ماننے کے جذبے کے ساتھ سنا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے دل لرز جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ دوسرے کی بات کو سننے کا دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات اس مقصد سے سنی جائے کہ اس کی بات کو جھٹلایا جائے اور اس کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف اس مقصد سے کان لگاتے تھے کہ پیغمبر کی ان باتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شرارت کی سزا یہ دی کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ یہ قرآن کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بھاری پن کر دیا جس کی وجہ سے وہ سن بھی نہ سکے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہر طرح کی نشانیاں بھی یہ لوگ دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان مشرکین کی حالت یہ ہے کہ یہ مشرک لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں پیغمبر تو آپ سے جھگڑا بھی کرتے ہیں، اور یہ کافی لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ قرآن مجید جو دلائل سے بھری ہوئی کتاب ہے، جو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ شاہکار ہے، جس کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب عاجز آ گئے کہ اس جیسا کلام لے کر آئیں، مگر ان بد قسمت مشرکوں نے اس قرآن مجید کو پرانے لوگوں کے قصے کہانیوں کی ایک عام کتاب قرار دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب مقدس قرآن مجید کا تعلق آسمان کی بلندیوں سے ہے۔ یہ وہ آفاقی ربانی کتاب ہے جو رب السماوات والارض کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ ان مشرکین کی حالت یہ ہے کہ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ کہیں آپ کی صحبت میں بیٹھ کر یہ مومن نہ بن جائیں، اور خود بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ لوگ اس قدر تو شریف ہیں کہ کسی ایذا پہنچانے والے کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے نہیں دیتے، لیکن خود آپ کا دین قبول بھی نہیں کرتے، جیسے ابو طالب آپ کے چچا اور دوسرے رشتہ دار تھے کہ انہیں گوارا نہیں تھا کہ لوگ آپ کو ایذا پہنچائیں، مگر خود ایمان بھی نہیں لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین اسلام کی قدر کرنے کی، اس کی عظمت کو سمجھنے کی، اس کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی دین پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔